ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ کلام پیش کرنے لگا ہوں. ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. یہ جو احباب دور دور بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ذرا قریب تشریف لے آئیں. تھوڑا سا قریب آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنت عمل ہے. آپ کی مجلس کے اندر جب صحابہ بیٹھتے تھے تو جڑ کے مل کے بیٹھتے تھے. میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا. مل کے میرے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. گونج پیدا کریں. میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں اور وابستہ امید میری تیرے کرم سے. تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. کیا پتہ یہ کلام یہ بات یہ الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. مل کے دل سے بولیں. میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. برسوں نگی صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. بہت ہی اس کا یونیک شعر کہہ لیں خطرناک شعر کہہ لیں کہ بس آپ سنیں کیا کہنا چاہ رہے شاعر. باغی کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائے. باغی کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائے. اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں
اور انسان ہر وقت اللہ کا محتاج ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اللہ سے جڑنے کا، تعلق بنانے کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرو، جو چیز چاہیے اللہ سے مانگتے رہو، اور ہر آن ہر گھڑی انسان اس دو کشتیوں کے اندر رہتا ہے، ہر چیز چاہیے اور ہر وقت نعمتوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو شاعر کیا کہ خوب کہہ رہا ہے انسان ترقی چاہتا ہے ہر اعتبار سے، تو جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنے کی راستے کی میں دیوار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میرے مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی، مل کے پڑھنا ہے، نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تغار ہرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، نبی آپ جس دم تسورو ہرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے، نبی جی
نبی جی پیارے نبی جی، مل کے گونج پیدا کریں بلند آواز سے، نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی پیارے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، نبو بکر سامے رفیق سفر ہوں۔ صحابہ کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک طرف آپ نام نہاد اسکالر بیٹھے ہوئے صحابہ کے بارے میں بک بک کر رہے ہیں، اور ایک طرف قرآن کی آیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، مقابلہ ہے کوئی؟ اس آیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، حق پر ہیں، سچے ہیں، پکے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اولئک هم المؤمنون حق کا قرآن کے اندر ہے۔ تو شاعر کیا خوب کہہ رہے ہیں، نبو بکر سامے رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نام عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جی بھائی قائد صاحب نے صحیح کہا، زبردستی نہیں کرنا، سننا ہے تو آگے چلیں یا یہاں سے آگے نکل جائیں، بتائیں؟ سننا ہے تو محبت کے ساتھ کہنا سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضور کے زمانے کے نعت گو شاعر ہیں، فرما رہے ہیں کہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبیں کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، کہ جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن ہم مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، اور
پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا اور حسینوں کی لائن لگے گی کل قیامت میں اور کس کو انتخاب کیا جائے گا ذرا ملاحظہ کیجئے بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو سننے والا شعر یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہو یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا اور ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا سب ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا ہے کتنے لاشیں پڑے گے کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو ہے کتنے لاشیں پڑے گے کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ فوقاتی کی شادی ہو گئی نا چینٹی سے تو وہ پہلے ہی دن وہ انتقال ہو گیا تو کہنے لگا کیوں رو رہی ہے تیرا تو اتنا ساتھ بھی نہیں گزرا بولا شادی کا غم نہیں ہے اب ساری زندگی قبر کھودنے میں لگ جائے گی اب اسٹارٹ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو پہنچانا پڑے گا آپ کی محبت ہے اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے تشکیل کی طرف آ جاتے ہیں تشکیل نا بیان ہو بات ہو اب اس کے بعد اب تشکیل ہے کرنا کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے محاسن ہیں اتنے اخلاق کریمانہ ہیں اتنی شان ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب شاعر کہہ رہا ہے حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ ہم سب عہد کریں ادھر کہ انشاءاللہ اب اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں پہ گزاریں گے نا انشاءاللہ شاعر کیا خوب کہہ رہا ہے جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا 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 جو نبی سے میرے
آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا آشنا جو نبی سے میرے ہو گیا اور کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں گرات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا میرے آقا کے قدموں کی عظمت گئے میرے آقا کے قدموں کی عظمت گئے میرے آقا کے قدموں کی عظمت گئے جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو کوئی ان کی تعظیم کرتا نہیں جو کوئی ان کی تعظیم کرتا نہیں جو کوئی ان کی تعظیم کرتا نہیں جیتے جی وہ سمجھ لو تباہ ہو گیا تاجدار ختم نبوت تاج تک ختم نبوت جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا آپ آئے تو دنیا منور ہوئی آپ آئے تو دنیا منور ہوئی آپ آئے تو دنیا منور ہوئی میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا آشنا جو نبی سے میرے ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا پیسے وصول ہو گئے مزہ آیا ہاتھ کھڑا کریں جن جن حضرات کو مزہ نہیں آیا یہ مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ ماشاءاللہ ابھی بھی جاگ رہے ہیں زندہ باد زندہ باد وسیم بھائی آپ بتائیں آیا آپ کو مزہ اللہ آپ کو خیر دے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں شاہ صاحب مزہ آیا نا یہ تو ابھی دیکھیں پہلے قرآن کی اللہ کی باتیں اللہ کا کلام اور پھر میرے نبی کی حمد و نعت یہ جلوے
یہ اگلے سال پھر زندگی ہوئی تو باقی ہوں گے، یہ جلوے بھی ہوں گے، یہ نظارے بھی ہوں گے۔ مسجد تو یہ انشاءاللہ قیامت تک ہم ہوں نہ ہوں، آپ ہوں نہ ہوں، ہم آباد نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے اندر نہیں ہوں گے، ہم مر کھپ جائیں گے۔ اللہ نے اس کو آباد کرنے کے لیے کسی اور کو بھیجنا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو مزین کر رہے ہیں، اپنے سینوں کو، اپنی سماعت کو، اپنے جان کو، اپنے جسم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت سے بھی اپنے سینوں کو، اپنے اندر کو منور کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش بختی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ سعادت کی بات کیا ہوگی؟ اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوا ہے، اللہ کے گھر کو ہم نے ہر طاق رات میں آباد کیا ہوا ہے۔ 2 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا ہے، کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں۔ یہ سب میرے اللہ کی میرے پر توفیق ہے۔ اگر توفیق نہ ملتی تو میں یہاں قرآن سننے کے لیے کھڑا نہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت سننے کے لیے نہ بیٹھتا۔ یہ توفیق ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، خوش نصیبی سمجھیں، اور اللہ سے یہ توفیق مانگتے رہیں، اے اللہ ہمیں اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، تا حیات ہمیں اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح قرآن سننے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت سننے کی توفیق عطا فرما۔ تمام اللہ کے جو گھر ہیں، مسجدیں ہیں، ان کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دین کا خادم بنا، قرآن کا خادم بنا، ہمیں اسلام کا خادم بنا۔ ہم نہ چاہیں تب بھی ہمیں زبردستی دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے پیشانی کے بالوں سے زبردستی پکڑ کر، گھسیٹ کر ہمیں اس کا خادم بنا۔ ہم اپنے اللہ سے یہ دعا مانگیں، اکیلے میں بھی مانگیں، خلوت میں بھی مانگیں، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، بہت سارے اب آپ نے جانا ہے، انشاءاللہ تکمیل پہ میں آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ۔ آج 2 لائنیں، یہ 3 گھنٹے میں نے پڑھا ہے، اس کے ابھی 2 لائنیں اور سناؤں۔ چلیں تلاوت کر دو، اب جو جانا چاہیں بھئی، میں وہی بات ہے، مجھے احساس ہوتا ہے ساتھی کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی تو محبت ہے، چلیں یہ تو کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو جانا چاہتے ہیں احباب جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی محبت میں دوسروں کو بھی ہم رگڑنا شروع کر دیں، بعد میں وہ بیٹھنے والے بولیں یار بیٹھ تو گیا تھا غلطی سے، لیکن پھر بعد میں کہہ کے پروگرام بڑھ گیا تھا۔ تو اس لیے اپنی محبت سے جن کو تقاضا ہے جانا ہے وہ جا سکتے ہیں۔ چلیں ان کی محبت میں ہمارے یہ فیصل بھائی ہیں، نبیل بھائی ہیں، اسامہ بھائی، عدیل بھائی، یہ ان کی محبت ہے، قرآن کی 2 آیتیں سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔